ٹھیک ہے. دعائے حجت دورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائنا حتی تسکنہو ارزقتہم و تمتعہو فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الکائنات ولام بین مختلفات من المادیات وشرف الانسان علی سائر المخلوقات الذی مرج البحار من العیون النابعات واجرى فیہا الجوار المنشآت والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحجج البینات وایدہ بالمعجزات الباہرات الذي شق القمر وعمل الشجر وكانت العجماء مسبحات والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھئے بلند آواز. سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے حرف ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کیا ہوتا ہے. تمام تعریفیں اس خالق لم یزل کے لیے جس نے ہمیں ان کی ولایت عطا کی جن کی ولایت اس کی اپنی ولایت ہے اور ہمیں ان سے نفرت کی توفیق عطا کی جن سے وہ خود نفرت کرتا ہے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، کائنات کا کریم خالق میرا وہ مسجود جسے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے جس نے اس وقت میرے اللہ کو سجدہ کیا تھا جب ابھی اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوا اور میرا وہ معبود جس کی عبادت کرنے والوں میں وہ عبد بھی شامل ہے جو اپنے سفر معراج کی انتہا پر حجاب وحدت سے نکلے ہوئے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر حق کی عبادت ادا کرتا ہے. وہ اللہ کائنات سے خطاب فرما رہا ہے اور جو خطاب میرا مالک کائنات سے فرماتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا. وہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناشر تبلیغات الہیہ، مصدر ولایت مطلقہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ سید الانبیاء کی پاک زبان کو میرا اللہ کائنات سے بات کا وسیلہ بناتا ہے.
اور وہ الفاظ جو حسنین کے نانا کی پاک زبان سے ادا ہو کہ کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، اللہ ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ مجھے قرآن حکیم سے ایک معروف آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے اسے سننے کا ثواب حاصل کیا ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمات عالیہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، محسوس نہ فرمائیے گا، کیونکہ بعض اوقات خطیب کے الفاظ کو سامع اپنی اہانت محسوس کرتا ہے۔ ایسا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے، اور گزارش بھی صداقت پہ مبنی ہے کہ کھڑے ہو کے بیٹھ کر مجلس سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو صفحہ اعلیٰ پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ہے ذرا مشکل کام، کھڑے ہوتے ہوئے بندہ ذرا جلدی سے چلا جاتا ہے، بیٹھ کے پھر اٹھنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اس صف کا رب اس صف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس صف کے بچھانے والوں کو اپنی ولایت کا عرفان عطا فرمائے۔ آیت میں پڑھ چکا، آپ نے اسے سن لیا۔ آج 18 ربیع الاول ہے، حکم بھی ہے شاہ صاحب کا کہ ولایت پڑھیں۔ جسے ولایت نہیں آتی اسے رسالت پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ دروازے کے بغیر گھر کے اندر جانے کی کوشش کرنے والے محب نہیں کہلاتے، چور کہلاتے۔ تو چوری کے الزام میں فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا یہ ہوں کہ دروازے کی بات پہلے ہو، لیکن بات کچھ ایسے کریں گے کہ گھر کی بھی بات ہو، دروازے کی بھی بات ہو، رسالت بھی پڑھی جائے، ولایت بھی پڑھی جائے۔ چونکہ ممبر پہ جو عالم کی حیثیت سے آتا ہے اس سے بڑا جاہل ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم تو آتے ہیں ذاکر کی حیثیت سے، اور ذاکر کہلوانا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس کا آپ محمل بھی بولیں تو شاکر ہی بنے گا۔ ذاکر کبھی محمل ہوتا ہی نہیں، اللہ بھی ذاکر ہے، محمد و آل محمد اللہ کے ذاکر ہے، اللہ آل محمد کا ذاکر ہے۔ ذاکر ہونے کا دعویٰ بھی بڑا کمزور سا دعویٰ ہے، وہ اس لیے کہ ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذکور کی حقیقت سے واقف ہو، اور جن کا ذکر ہم کرتے ہیں انہیں یا وہ خود جانتے ہیں یا انہیں اللہ جانتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آیت میں نے پڑھی، مباہلہ سننا ہے، اور اسی میں ولایت بھی پڑھیں گے، اسی میں رسالت بھی پڑھیں گے۔ توجہ ہے صاحب؟ اجازت ہے میں بات کا آغاز کروں؟ ذہنوں سے آپ نے بوجھ اتارنا ہے، میں بھی اپنے سر سے بوجھ اتار دیتا ہوں، آپ بھی اپنے ذہنوں سے بوجھ اتار کے بڑے آرام سے تحمل سے گفتگو کریں گے۔ جلدی مجھے نہیں ہے، اور جلدی میں بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ میں بھی آپ کی طرح کاروان ولایت کا ایک شریک ہوں، اور کاروان ولایت میں جو ذرا بھی جلدی میں نظر آئے نبیوں کے سید کہتے ہیں اس کا پالان اتارو اور ممبر پر۔ یہ جلدی سے نہیں، بڑے آرام سے، عجلت پسندی میں نہیں جانا نہیں۔ آپ مالک آپ کو سلامت رکھیں، آ جائیں، بڑے آرام سے تحمل سے گزر، بڑے آرام سے گزر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب رسول تلوار سے ہونے والی فتوحات سے فارغ ہو، جب رسول تلوار سے ہونے والی گردن نہیں پھیرتی، ہمارے یہاں جب عبادتوں میں گردنیں پھریں تو عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ سامنے دیکھنا، گردنیں نہیں پھیرنی، دیکھنا میری طرف۔ جب رسول تلوار سے ہونے والی فتوحات سے فارغ ہو گئے تو پھر رسول نے کچھ خط لکھوائے دعوت اسلام کے۔ ان میں سے کوئی خط روم بھیجا گیا، کوئی یمن بھیجا گیا، کوئی شام بھیجا گیا، کوئی ایران بھیجا گیا، کوئی نجران بھیجا گیا۔ پہلا جملہ، اور اس سے تعین کر لینا کہ کتنی دیر آپ کے چہروں کی زیارت کرنا ہے، یہ خط لکھوائے اللہ کے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ پہلا جملہ تھا
اور کچھ لوگوں نے کمال صبر سے سنا ہے. مالک آپ کا صبر سلامت رکھے. یہ خط لکھوائے اللہ کے رسول نے, لکھے اللہ کے ہاتھ میں. ایک خط گیا نجران. یہ عیسائیوں کا گاؤں نہیں تھا, عیسائیوں کا علاقہ تھا. 80 دیہات تھے. اس کے 3 سردار تھے. بڑے کا نام عاقب تھا, اس سے چھوٹا منذر تھا, اس سے چھوٹا سید تھا. خط ملا عاقب کو. خط میں لکھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ بھی اس نے لکھا تھا جو خود بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے. جاگتے آئے نا ساتھ چلتے جائیں. یہ بسم اللہ بھی اسی نے لکھا تھا جو خود بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے. لکھا کیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, رسولوں کے سلطان ہیں, کتاب لائے ہیں, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کے گردنوں میں پڑے ہوئے رسموں کے طوق اتارتے ہیں. ہم زبان سے سمجھاتے ہیں, اگر زبان سے کوئی سمجھ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا ہاتھ موجود ہے. جاگتے آئے. میں مضمون آپ کو پورا سناؤں گا. عاقب نے خط پڑھا. خط پڑھ کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بتایا تو مریم کے بیٹے نے بھی تھا کہ کسی کو آنا ہے. جاگتے ہیں نا بھائی. بتایا تو مریم کے بیٹے نے بھی تھا کسی کو آنا ہے. یہ کہیں وہی نہ ہو جس نے آنا ہے. اگر یہ وہ ہیں تو ہمیں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے. تو چلو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ مدینے بھیجتے, جا کے حالات معلوم کر کے پتہ چلے کہ وہ نبی ہیں, بادشاہ ہیں, کیا ہیں. کچھ لوگ مدینے سے گئے, نجران سے گئے مدینے, جا کے کچھ دن مدینے رہے, پھر پلٹ کے آئے نجران. عاقب نے پوچھا بھائی کیا دیکھا ہے؟ تحمل سے. انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھو, کیا دیکھا؟ بس عام شخصیت سے مل کے نہیں آئے, بڑی ہستی سے مل کے آئے. عام شخصیت سے مل کے نہیں آئے, بڑی ہستی سے مل کے آئے. عاقب نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح, کسے ملے ہو, کیسے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا بس سن لو وہ کیسے ہیں. جب وہ چپ ہوں تو ایسے لگتا ہے کائنات چپ ہے. جاگنا بھائی, جاگنا ہے. جب وہ چپ ہوں تو ایسے لگتا ہے کائنات چپ ہے. اور جب وہ بولتے ہیں تو آواز دھیمی ہوتی ہے مگر بات دل تک اترتی ہے. آواز دھیمی ہوتی مگر بات دل تک اترتی ہے. اور جب کبھی ان کی انگلی اشارے کے لیے اٹھے تو ایسے لگتا ہے ابھی چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. ذرا جاگنا ہے. ابھی ایسے لگتا ہے جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اب میں ادب دوست حضرات سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہ لفظ ضائع نہ ہو. اپنی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان کو ذرا ہٹاؤ, میرے لفظ سماعتوں سے گزریں, دل کے جوف کی لو پہ ولایت امیر کے دستخط کریں. جملہ سننا, میں بات کہنے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگے بس جب وہ کبھی پلکیں جھکا کے بیٹھے ہوں تو نظام کائنات رکا ہوتا ہے, اور جب کبھی وہ اپنی پلکوں کے حجاب اٹھا کے اسرار توحید بانٹنے والی آنکھیں کسی کے چہرے کی طرف گاڑتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے صبح قیامت کو دیکھ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے, مالک آپ کو سلامت رکھے, آپ بیدار ہو گئے, دل چاہ رہا ہے مضمون سنو, مالک آپ کو سلامت رکھے. جی آپ سبھی ایسے لگتا ہے, صحیح آپ جی ہے, جیسے صبح قیامت دیکھ رہے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے, انہوں نے کہا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نہیں لگتے, نبی لگتے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پہ, بادشاہ نہیں لگتے, نبی لگتے. اس نے کہا اچھا اگر معاملہ یہ ہے تو ہم بھی چلیں گے. اس نے نجران کے ہر گاؤں سے گاؤں کا بڑا بلایا اور خود نجران کے سب سے بڑے کلیسا کے چبوترے پہ چڑھ گیا تقریر کرنے کے لیے. چبوترے پہ, ممبر پہ نہیں, چبوترے پہ. پھر کہوں گا ممبر پہ نہیں, چبوترے پہ. ممبر پہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لکڑی کے فرنیچر کو ممبر نہیں کہتے. غدیر میں رسول نے سمجھا دیا تھا کہ ممبر وہی ہوتا ہے جس سے علی کی ولایت پڑھی جائے, جہاں سے علی کی ولایت میں پڑھی جائے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. جی آپ, ممبر وہی ہوتا ہے جس سے ولایت علی پڑھی جائے, جس سے علی کی ولایت نہ پڑھی جائے. نہ وہ کل ممبر تھا نہ وہ آج ممبر. علی کی ولایت پڑھی جائے تو ممبر ہے. اس نے کہا ہم نے وفد بھیجا تھا, مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ دیکھ کے آئے نبی لگتے, چلیں ہم بھی چلیں وہاں. کچھ لوگ منتخب ہوئے کہ مدینے جانا, جا کے ان سے ملنا ہے. وفد تیار ہوا. جب وفد تیار ہوا تو چلنے کا انداز قبلہ کیا تھا, کیسے چلا یہ وفد؟ جو بڑا سردار تھا عاقب وہ گھوڑے پہ بیٹھا. عاقب کے چھوٹے بھائی منذر کے ہاتھ میں گھوڑے کی لجام تھی. سید پیچھے پیچھے چلا. نجران کے لوگوں نے مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے وفد کو روانہ کیا. یہ وفد گلی میں چل رہا تھا. ذہن میں رہے کہ عاقب گھوڑے تھا, منذر کے ہاتھ میں گھوڑے کی لجام تھی. اچانک چلتے چلتے منذر کو ٹھوکر لگی. منذر گرا, جبین پھٹ گئی, لہو نکلا. تو گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہوا عاقب آواز دے کے کہتا ہے بچپن سے تیرا میرا ساتھ ہے, آج تک نہ تجھے ٹھوکر لگی, نہ تو گرا, نہ ماتھا پھٹا, نہ لہو نکلا. آج مجھے پتا چل گیا کہ تجھے ٹھوکر کیوں لگی.
तू गिरा क्यों, तेरा माथा फटा क्यों? मुंजर आवाज देके कहता है बता तुझे कैसा पता चला मैं क्यों गिरा हूँ? आकिब आवाज देके कहता है यकीनन तुमने मदीने के सरदार के मुतल्लिक दिल में गलत सोचा है। मालिक आपको सलामत रखे। जी आप सखी आपको सलामत रखे। यकीनन तुमने, आपकी जिंदगी हो भाई, यकीनन तुमने मदीने के सरदार के मुतल्लिक दिल में गलत सोचा, इसलिए तुम गिरे हो। माथा फटा है, लहू निकला है। मदीने जाना है, पहले दिल साफ कर। गुजरावाला वालों जरा जागना। मदीने जाना है, पहले दिल साफ कर, नीयत ठीक कर। था ईसाई, मगर पता उसे भी था कि मदीने जाने से पहले नीयत ठीक करते हैं। मदीने जाके नियत ठीक नहीं करते, मदीने जाने से पहले नियत ठीक करते। दिल साफ कर, फिर मदीने चलते हैं। ये कारवां चला 20 ज़िलहज को, ईसाइयों का ये कारवान मदीने के बाहर पहुंचा। इन्होंने अपने खैमे लगाए, रात इन्हीं खैमों में गुजारी। जब रात गुजर गई, सुबह के सूरज ने अबू तालिब के छोटे बेटे की इजाजत से तुलू होकर जब अपनी पहली किरणों को नबियों की सयादत की मसनद पे बैठे हुए रसूलों के सुल्तान की नालैन के तवाफ के लिए भेज दिया। भाई आप लफ्ज़ आया करेंगे तो फिर पढ़ने का लुत्फ नहीं आएगा। आपने जागना है। सही आप सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रहे। जी आप, मालिक आपको सलामत रखे। जब सूरज की पहली किरण, मैं फिर कहता हूँ, जब अबू तालिब के छोटे बेटे की इजाजत से सूरज ने तुलू होकर अपनी पहली किरणों को नबियों की सयादत की मसनद पे बैठे हुए रसूलों के सुल्तान की नालैन के तवाफ के लिए भेज दिया, उस वक्त ईसाई उठे। ईसाइयों ने वो पुराने सादे लिबास, गर्दालूद सफर वाले कपड़े उतारे, रेशमी कुर्ते पहने, नए कीमती रेशमी कुर्ते पहने, हीरों के ताज सर पर रखे, ज़मरुद और याकूत की बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी, जवाहरात के हार गलों में डाले, जर्री जूते पहन के ये मदीने में, नहीं मैं जुमला बदल देता हूँ, इतने कीमती लिबास पहन के ये उस मदीने में आए जिस मदीने के रहने वालों की अक्सरियत की जिंदगी एक एक चादर में गुजरती थी। जरा जागना, जिस मदीने के रहने वालों की अक्सरियत की जिंदगी एक एक चादर में गुजरती थी। जब इतने कीमती लिबास पहन के ये ईसाई मदीने की गली में आए तो मदीने में तमाशा बन गया। तमाशा समझते हो किसे कहते हैं? तमाशा उसे कहते हैं जिसमें देखने वालों का वाकई से कोई दिली ताल्लुक ना हो, उसे तमाशा कहते हैं। तमाशा बन गया, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान, आगे आगे ईसाई, पीछे पीछे मुहाजिरीन और अंसार, कपड़े देखते, ताज देखते, हार देखते, जूते देखते, फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते। सुबहान अल्लाह, ऐसे भी कपड़े होते हैं? हमने तो नहीं देखे, ऐसे भी लिबास होते हैं। अब मैं जुमले कहने जा रहा हूँ, मुबाहला अब शुरू होने वाला है। चलते चलते अचानक ईसाई रुके, रोक के पलटे, पलट के मुसलमानों से कहने लगे हमें आपके नबी से मिलना है, वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? तो मुसलमान आवाज देके कहते हैं उनका अपना घर कोई नहीं, अल्लाह का घर ही उनका घर है। नहीं नहीं नहीं, जरा जागना है, जरा जागना है। अल्लाह का घर ही उनका घर है। वो सामने मस्जिद नबी है, वो सामने मस्जिद है, वही वो रहती है। जाओ, ये फोन जिसका बोल रहा है वो बंद कर। वो सामने मस्जिद नबी है, जाओ जाके मिल लो। बात करते हुए हिचकिचाना ना, बड़े खुल्क के मालिक हैं। आदम का खुल्क इन्हीं की अता है। नूह ने बात करने का सलीका इन्हीं से सीखा था। जुमला कहूंगा, चेहरों के तेवर से अकीदों का पता चल जाएगा। नूह ने गुफ्तगू का सलीका इन्हीं से सीखा है। और बात समझ में नहीं आई तो फिर सुन लो, मूसा इन्हीं के छोटे भाई से बातें करके कलीमुल्लाह बना है। जरा जागना भैया, आपने मूसा इन्हीं के छोटे भाई से। सखी आपको सलामत रखे। मिल के बावाद बुलंद आ रहा है मूसा इन्हीं के छोटे भाई, मालिक आपको सलामत रखे। मूसा इन्हीं के छोटे भाई से बातें करके कलीमुल्लाह बना। जाओ जाके अंदर जाओ, जाओ जाके मिल लो, हिचकिचाना ना, शर्माना ना, बड़े मेजबान है। ये बड़े कीमती लिबास, बड़े कीमती कपड़े पहन के अंदर आए। आके उन्होंने अपनी तहजीब के मुताबिक सलाम किया। इधर उन्होंने सलाम किया, उधर जिसके अखलाक का मुकदमा है 1,23,999 नबियों की नबूवत, उसने रुख फेर लिया। उसने रुख फेर लिया। अब जुमला कहना चाहता हूं, उसने रुख फेर लिया। इन्होंने समझा शायद रसूल ने हमारा सलाम सुना नहीं, ये समझे शायद नबी ने सुना नहीं। जुमला कहने जा रहा हूं, मुकद्दर जिसके वो लेगा। ये समझे शायद नबी ने सुना नहीं, मगर उन्हें नहीं पता था कि जमीन पर रेंगने वाली चींटी की आवाज सुनने वाले सुलेमान नबी की मुश्किल कुशाई करने वाला इन्हीं की गोद में पला है। जरा जागना भाई, मालिक आपको सलामत
मालिक आपको सलामत रखे। वो समझे शायद नबी ने सुना नहीं, दूसरी जानिब फिर आया, आके सलाम किया, नबी ने फिर रुख फेरा। वो घबराए, परेशान हुए, बाहर आए, कहने लगे ये आपके नबी हैं? तुम तो कहते थे बड़े अखलाक वाले, हमने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब समाअतों का इम्तहान है। उन्होंने कहा आज मूड नहीं ठीक होगा, आज मूड ठीक नहीं होगा, शुभ शुभ घर में कोई बात हो गई होगी, उसने कुछ कह दिया होगा, वो हमारे घर होती थी तो भी ऐसे ही करती थी। भाई बात समझ रहे आपने, मालिक आपको सलामत रखे। जी आप, वो हमारे घर होती थी, वो हमारे घर होती थी तो भी ऐसी करती थी, आज मिजाज ठीक नहीं होता। नबी के मिजाज पे गुफ्तगू कर रहे थे, बहस हो रही थी नबी के मिजाज पे कि करीब ही ईमान के 10वें तख्त का हुक्मरान सलमान खड़ा था, आवाज देके कहने लगा आओ मैं तुम्हें नबी के मिजाज के पास ले जाऊं। इन्हें क्या पता नबी क्या होता है, इन्हें क्या पता नबूवत क्या होती है। अब जुमले पे जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, समझना आपने, कबूल आपने करना है। सलमान आए हुए मेहमान ईसाइयों को साथ लेके चला, वहां आया जहां तुराब पे बिछे हुए मुसल्ले पे बैठे हुए अबू तुराब तख्त सरा की रगों में चलते हुए पानी में रेंगते हुए कीड़ों में रिस्क बांट रहे थे। गुजरा वाला जागना जरा, मालिक आपको सलामत रहे। जहां तुराब पे बिछे हुए, सकी आपको सलामत रखे। हैरानी उस पे जो अभी भी चुप है, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से बोलो तुराब पे बिछे हुए मुसल्ले, जहां तुराब पे बिछे हुए मुसल्ले पे बैठे हुए अबू तुराब तातो सरा की रगों में चलते हुए पानी में रेंगते हुए कीड़ों में रिस्क बांट रहे थे। सलमान ने आके कहा सलाम या सलाम, याद है हुसैन जागो ना, सलाम या सलाम कहो। सलमान मौला मेहमान आए हैं। सरकार ने फरमाया सलमान हमें उस वक्त से पता इन्होंने आना है जब अभी खत की तहरीर हमारे कलम की नोक से नहीं निकली थी, हमें तब से पता आना है। उन्होंने कहा जी ये सरकार इन्हें कुछ काम है। सरकार ने कहा कहीं क्या काम है, हम काम ही तो करते हैं, बताएं क्या काम है। उन्होंने कहा जी हमने आपके बड़े भाई को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सरकार ने फरमाया तोहमत न लगाओ, तोहमत न लगाओ, सलाम किया जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम खुद गए, हमने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने दूसरी बार कहा ना हमने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब हसनैन के बाबा ने आसमान के रस्तों का मुतालिया करने वाली नजरें उठा के ईसाइयों की तरफ देख के कहा यही पहन के गए थे। जुमले आपने समझना भाई, यही पहन के गए थे, यही ताज, यही लिबास। जुमला समझना, बड़ी तवज्जो रखना, कोई जवान जुमला जाया ना करे। बुजुर्ग बेशक बैठे रहे, उनका एहतराम है, चुप करके बैठे रहे, लेकिन जवान चुप ना हो। वो आवाज देके कहते हैं जी इससे अच्छे कपड़े क्या होते हैं, इससे अच्छे कपड़े फिर कौन से होते हैं, यही पहन के हम गए थे। जब उन्होंने कहा ना जी इससे अच्छे कपड़े कौन से होते हैं, अली आवाज देके कहते हैं अच्छा तुम अल्लाह के रोब पे रोब डालने आए हो। ये जुमला मेरा लाया हुआ है, तुम अल्लाह के रोब पे, तुम अल्लाह के रोब पे रोब डालने आए, अल्लाह के रोब पे रोब डालने आए, तुम हमें लिबास दिखाने आए। तुम्हें नहीं पता हमारे बच्चे जब चाहे जन्नत से मंगवा लेते, हमें कपड़े दिखाने आए। जाओ पलट जाओ, जाके सादा लिबास पहनो, जाके सादा लिबास पहनो, फिर जाओ मस्जिद में और फिर देखना तवील कितारे हुज्जत इलाहिया का इमाम इज्जत कितनी अदा करता है। जाओ पलट जाओ। ये गए, इन्होंने सादा लिबास पहना, सादा लिबास पहन के फिर मस्जिद में आए। अभी पहले ईसाई का पहला कदम मस्जिद की दहलीज के अंदर आया था कि 1,23,999 नबियों का मोहतरम रसूल एहतरामन खड़ा हो गया। रसूल खड़े हो गए, कहा अहलन व सहलन, आओ आओ बैठो, आके बैठ। इन्होंने कहा जी हम एक काम से आए हैं, कुछ पूछना है, हम एक काम से आए हैं, कुछ पूछना है। सरकार ने फरमाया काम बाद में बताना, हम बड़े घर के रहने वाले हैं, खाना पहले खिलाते हैं, काम बाद में पूछते। खाना पहले खिलाते हैं, काम बाद में पूछते। खाना आ गया, खाना लग गया। नए नए थे ना, मेहमान थे, मदीने में पहली बार आए थे। जब पहली बार बंदा आए तो हिचकिचाहट तो होती है ना। वो खाने भी और थे, हाथ आगे बढ़ाते फिर रुकता, फिर आगे बढ़ता, फिर रुकता, फिर आगे बढ़ता, फिर रुकता।
سرکار دیکھ رہے تھے مسکرا رہے تھے. سرکار آواز دے کے کہتے کھانا تھوڑا نہیں جی بھر کے کھاؤ. اگر یقین نہ آئے تو یہ جو باہر ہجوم کھڑے جا کے ان سے پوچھ لو قحط کے زمانے میں بھوکوں کے شہر میرے دادا کے دسترخوان پہ پلے ہیں. جو رسالت سننا چاہتے ہیں قحط کے زمانے میں بھوکوں کے شہر بسم اللہ. میں تو دسنا ایک گل پوچھنا چاہنا وا جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیاں نو پہ آندے نے کہ اے رزق اے کھاؤ پیو تو یار مسلمان کہتے نے آندے نے جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا جناب حلیمہ کا دودھ پیتا. کوئی بندہ انہاں بندیاں نوں ثابت کرے کسی نے کسی دائی کا دودھ پیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی کہے وہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے ہیں. بے شمار نعرہ حیدری. بھائی جس جو بھی کہتا ہے نا میں ایک جملہ کہوں یہ جذبات ہے ان کا عقیدہ بول رہا ہے. جو بھی کہتا ہے نا رسول نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے میں اس کے لیے جملہ آپ کی لوح دل پہ تحریر کرنے لگا ہوں. جو بھی کہتا ہے نا رسول نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے اس کے شجرے میں اتنے لوگ شامل ہیں جتنی حلیم میں چیزیں ہوتی ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے, سخی آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی, سخی آپ کو سلامت رکھے. یہ عجیب بات ہے, بڑی عجیب سی بات ہے. ہم اس محرک سے رسول سمجھتے ہی نہیں, ہم اس محرک سے رسول نہیں لیتے جس کے دو ہی کام ہوں, یا بکتا ہو یا بکتا ہو. اس محرک سے ہم رسول نہیں سمجھتے جو بکتا ہو یا بکتا ہو, اس کے دو ہی کام ہوں. اور یہ کہتے ہیں, میں بتاؤں یہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ رسول نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا. یہ انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو طالب کے آزاد پھرنے والی اونٹنیوں کا دودھ چوری کر کے پلنے والے بچے کہتے ہیں. نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے. ابو طالب کی اونٹنیوں کا دودھ چوری کر کے پلنے والے بچے یہ کہتے ہیں حلیمہ کا دودھ پیا تھا. مالک آپ کو سارے مل کے نعرہ لگاؤ. میں اگلی بات کہوں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ پوری قوت سے نعرہ حیدری یا علی مولا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جیئے بسم اللہ سرکار آئیے. رسول اٹھ کے کھڑے ہو, کھانا لگ گیا, کھانا کھا چکے. جب کھانا کھا چکے انہوں نے کہا جی اب پوچھ لیں بابا علی رضا شاہ جی, اب پوچھ لیں. عیسائی پہلے دن کھانا کھا چکے, اب پوچھے. سرکار نے فرمایا نہیں, ہمارے آباء و اجداد سے رسم ہے, ہم ایک دن مہمان نہیں رکھتے, 3 دن رکھتے ہیں. 3 دن یہاں رہو, 3 دن کھاؤ, تیسرے دن پھر پوچھ لینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تیسرے دن پوچھیں گے. اٹھے اور چلے. جب جا رہے تھے تو رسول نے آواز دے کے کہا کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی اپنے خیموں میں. رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ, مہمان ہمارے اور رہو گے اپنے خیموں میں. مہمان ہمارے اور رہو گے اپنے خیموں میں. انہوں نے کہا جی ہم نے کہاں رہنا ہے, آپ تو خود مسجد میں رہتے ہیں, آپ تو خود مسجد میں رہتے ہیں. دنیا مذہبی آزادی اور انسان کے بنیادی حقوق میرے نبی سے سیکھے. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ تو خود مسجد میں رہتے ہیں, سرکار نے فرمایا جہاں ہم رہتے ہیں وہی تم رہو گے. یہاں چادر لگا لو, ادھر تم عبادت کرو. بنیادی انسانی حقوق سیکھا. رسول سمجھا رہے ہیں یہاں چادر لگا لو. بسم اللہ, آئیے آئیے, یہاں چادر لگاؤ, ادھر تم رہو, ادھر ہم رہیں. بابا سید تنویر امیر مکی صاحب مبلغ ولایت ولی مطلق تشریف لائے. میرے بعد انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. عیسائی رہنے لگے. 3 دن گزر گئے. صاحب وہ بڑی توجہ, 3 دن گزر گئے. تیسرا دن آیا, کھانا لگ گیا. جب کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا جی اب ہم پوچھ لیں. عیسائیوں نے کہا اب ہم پوچھ لیں. سرکار نے فرمایا ہمیں معلوم تو ہے
तहजीब सीखो खानवादा रसूल से। सरकार ने फरमाया हमें मालूम तो है तुमने क्या पूछना है, लेकिन मुनासिब यही है तुम पूछो। सो गए जागो ना, मुनासिब यही है कि तुम पूछो। उन्होंने कहा जी हमारा सवाल ये है, मैं उर्दू समझने वाले हजरात के ज़हनों को अपील करने लगा हूँ, अगर बात समाअतों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नजर बचा के विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ पे विलायत अमीर के दस्तखत करे तो फिर चुप करके बैठना जुर्म बन जाएगा। उन्होंने कहा जी हमारा सवाल ये है, आप बताएं आप ईसा को मानते क्या हैं? हसनैन के नाना मुस्कुराए, फरमाए सवाल दुरुस्त करो। कहने लगे जी सवाल यही है कि आप ईसा को क्या मानते हैं? सरकार आवाज देके कहते हैं हम ईसा को नहीं मानते, ईसा हमें मानता है। कहां बैठे भाई, बोलो ना सारे, हम ईसा को नहीं मानते। जी मालिक आपको सलामत रखे। ईसा ईसा हमें मानते हैं। सरकार ने फरमाया तुम्हारा सवाल ये बनता है, तुम ये पूछो हम ईसा को क्या समझते हैं। बड़ी तवज्जो रखना, आप ईसा को क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही पूछना चाहते हैं, बस बिल्कुल यही पूछना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा हम ईसा को क्या समझते हैं? हम कुछ भी नहीं समझते, हमने कभी खुद कुछ समझा ही नहीं, हम वही समझते हैं जो वो समझता है और वो वही समझता है जो हम समझते हैं। वो वही समझता है जो हम समझते हैं। उन्होंने कहा जी वो क्या समझता है, वो क्या समझता है? बड़ी तवज्जो रखना, अब एक लफ्ज भी जाया करने वाला नहीं। वो क्या समझता है? तो सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसे है जैसे आदम है। उनके माँ और बाप दोनों नहीं थे, इनकी माँ है बाप नहीं। रसूल ने कुरान पढ़ दिया, ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। रसूल कुरान पढ़ चुके थे, ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। मेरे पीछे दो उलमा मौजूद है, पूछ लेना जब मुनाज़िरा हो कुरान पढ़ दिया जाए और लोग ना माने तो फिर क्या पढ़ा जाए। नबी ने खुद जिसके दिल पे कुरान उतरा था उसने खुद कुरान पढ़ दिया। ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। जब ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते, फौरन आवाज़ आई फमन आजक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नफ्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आवाज़ किब्रियाई मेरा हबीब जब तू कुरान पढ़ चुके और लोग कुरान न माने तो फिर कुरान न पढ़ना, फिर उनको ले जाना जिनका वहां बस चलता है जहां कुरान बेबस हो जाता है, जिनका वहां बस चलता है जहां कुरान बेबस हो जाता है। जो है ना किबला, फिर उनको ले जाना जिनका वहां बस चलता है जहां कुरान बेबस हो जाता है। कहो इनसे हम लाएंगे अपने बेटों को, वक्त ज्यादा नहीं लेना, हम लाएंगे अपने बेटों को, तुम लाओ अपने बेटों, हम लाएंगे अपनी बेटियों को। मेरे पास बड़ा मजबूत इस्तदलाल है लफ्ज़ निसा का तर्जुमा बेटी करने के। कुरान ने फार्मूला दिया है कि जब निसा की लफ्ज़ इब्न के बाद आए ना तो फिर तर्जुमा औरत नहीं होता, फिर तर्जुमा बेटी होता है। आयत पढ़ूं, किसी की जरूरत है कि तर्जुमा औरत करे? कुरान है, मूसा का वाक़या है, मूसा के जासूस फिरौन के जासूस मूसा को ढूंढ रहे थे और कुरान नक्शा खींच रहा है युज़ब्बिहूना अपनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, कि वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे। अब किसी की जरूरत है कहे वो तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे? नहीं, तुम्हारी बेटियों को छोड़ देते थे। इब्न के बाद लफ्ज़ निसा है तो तर्जुमा बेटी है, यहाँ भी लफ्ज़ इब्न पहले है बाद में निसा है, तर्जुमा बेटी होगा। लेकिन मैं अल्लाह से पूछता हूँ अल्लाह यहाँ जमा का सीगा है, तुझे तो पता है कि बेटी एक ही है, तो अल्लाह अपने हबीब से कह देता मेरा हबीब इनसे कह मैं लाऊंगा अपनी बेटी को, तुम लाओ अपनी बेटियों को। तूने जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? आवाज़ किब्रियाई कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले मुल्ला के ज़हन में जन्म लेने वाली खयानत मेरी नजर में है। मैं जानता हूँ कौन कौन कहेगा 3 है 4 है 1 है, कहां कहां फसादात होंगे। मैंने जमा कसी का इस्तेमाल करके खुली छुट्टी दे दी, पूरी कायनात देख ले, नबी की जितनी होगी मुबाहला में ले जाएगा, नबी की जितनी होगी मुबाहला में, जितनी नबी की होगी मैदान मुबाहला में ले जाएगा। तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों, तुम लाओ अपनी बेटियों को, हम लाते हैं अपनी बेटियों को, तुम लाओ अपने नफ्सों को, हम लाते हैं अपने, थके तो नहीं ना आप, हम लाते हैं अपने नफ्सों। रसूल ने कह दिया क्या जी कि हम लाएंगे अपने बेटों। मदीने में सरगोशियां होने लगी, बेटे हैं नहीं, कह दिया बेटे लाएंगे, कहां से ले जाएंगे? बेटे भी है नहीं, कह भी नहीं, चलो हमारे ले जाएं। बड़ी तवज्जो रखना, मैं देख रहा हूं कौन कौन जाग रहा है। जुमला बड़ा है, सारा दिन
مدینے کے لوگ سوچتے رہے کہ بیٹے ہیں نہیں، کہہ دیا ہے کہ بیٹے لائیں گے، سارا دن اب طریقہ تانا دینے والے سوچتے رہے، جاگو نا، سارا دن اب طریقہ تانا دینے والے سوچتے رہے کہ بیٹے ہیں نہیں، لے کے کہاں سے جائیں گے۔ جب مغربین کی نماز ہو گئی تو پورے مدینے نے نبی کو اس دروازے پہ کھڑے دیکھا جہاں سے بے اولادوں کو بیٹے ملتے ہیں۔ نہیں، ابھی پیچھے ابھی پیچھے بھائی، ابھی پیچھے، جہاں سے بے اولادوں کو بیٹے ملتے ہیں۔ دروازہ کھل گیا، نبی نے جا کے سوال نہیں کیا، مانگا نہیں، بس وحی کے رشتوں سے منسلک رشتہ داروں کو پتا چل گیا کہ دروازے پہ دینے والا مانگنے آیا ہے۔ میرے لفظ آیا ہو رہے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، دروازے پہ دینے والا مانگنے آیا۔ دروازہ کھل گیا، ایک ہاتھ کے ساتھ حسن، ایک کے ساتھ حسین۔ علی آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کب کہا تھا میرے ہیں؟ میں نے کب کہا تھا میرے ہیں؟ اب میں علماء کی نظر سے جملہ کرنے لگا ہوں۔ بیٹے لے کے رسول چلے گئے، ان کو پتا چل گیا کہ بیٹے تو ہو گئے، بیٹے تو مل گئے، اب بات تھی بیٹیوں کی۔ اب کچھ لوگوں کو ماضی کے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوا، اس سے لطیف خطابت نہیں ہو سکتی۔ اب کچھ لوگوں کو اپنے ماضی کے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوا، کہنے لگے اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بیٹی بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہے۔ نیازِ حسین جاگو نا، ہم تو فیصلے ایسے کر چکے، اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ فیصلوں پہ پچھتا رہے تھے۔ اچھا چلو بیٹی بھی نہیں دے سکتے، نفس تو ہے نا، وہاں بھی جمع کے سیکھا ہے، چلیں گے۔ گھر آ گئے، گھر آ کے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، یہ محترمہ میں ممبر کے تقاضے کے لیے کہہ رہا ہوں، آ کے کہا وہ جو فلان جنگ میں جملہ آپ یہ ضائع ہوا تو پھر یہیں رک جانا ہے، میں دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے۔ گھر آئے، آ کے اپنی اہلیہ سے کہا وہ فلان جنگ میں ذوالفقار کے اترے ہوئے صدقے کے طور پہ وہ ریشمی کرتا نہیں ملا تھا؟ نہیں گجرا والا والو جاگنا ذرا، وہ فلان جنگ میں ذوالفقار کے اترے ہوئے صدقے کے طور پہ ریشمی کرتا نہیں ملا تو اسے ذرا نکالو، یہاں لٹکا دو، اس کی سلوٹیں نکل گئی۔ ہمارے ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی استری کر دے۔ میرے بھائی اس زمانے میں استری ہوتی بھی تھی تو پھر زیر کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، مجھے اس سے سمجھانا نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تھی تو پھر زیر کے ساتھ ہی یہ کرتا لٹکا دو، بس اس کی وضاحت نہیں کروں، اس کی سلوٹیں نکل جائیں۔ کرتا لٹکا دیا گیا، بڑی مہربانی، کرتا لٹکا دیا گیا، اس کی سلوٹیں نکل جائیں۔ خود بستر پہ آ گئے، کچھ دیر نیند کر لیں، مگر نیند کہاں تھی، رات آنکھوں میں کٹنے لگی، کروٹیں بدلنے لگے۔ ادب دوست حضرات کا ادب مزاج دیکھوں گا کیسا ہے، کروٹیں بدلنے لگے، ساری رات کروٹیں اس طرح بدلی کہ کرتے کی ساری سلوٹیں نکل کے بستر میں آ گئی، کرتے کی ساری سلوٹیں نکل کے بستر میں آ گئی، کرتے کی ساری سلوٹیں نکل کے بستر میں آ گئی۔ اب پھر میں روک کے ایک جملہ کہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لینا، ختم کرنے والا۔ بہت دیر انتظار کیا، بھئی جب نیند نہ آئے نا تو رات نہیں گزرتی، نیند آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، نیند آئی نہیں رہی تھی، رات گزر نہیں رہی تھی۔ وہ جنہیں ہمیشہ مؤذن نماز کے لیے جگایا کرتا تھا وہ مؤذن کو جگانے چلے، لفظ آئے ہو رہے ہیں، وہ جنہیں ہمیشہ مؤذن نماز کے لیے جگاتا تھا نا وہ مؤذن کو جگانے چلے آئے، آگے کہا بلال اٹھو اذان پڑھو۔ بلال نے کروٹ بدل دی، اب جس نے اوپر والے ہونٹ کو نچلے ہونٹ کا قیدی سمجھا اس پہ مجھے دکھ ہوگا، اپنی زبان کو ذکر علی میں بولنے کے لیے کچھ دیر تہن کی قید سے آزاد کرنا، کہنے لگا بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا۔ بلال نے کروٹ بدل لی، دوسری جانب آواز دے کے کہتے ہیں بلال وقت جا رہا ہے اٹھو اذان پڑھو، جب کہا نا وقت جا رہا ہے اٹھو اذان پڑھو، بلال آنکھیں کھول کے آواز دے کے کہتا تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا جب تک میں نہ پڑھوں وقت نہیں جاتا، تمہیں اب تک نہیں پتا چلا؟ جی آپ مالک آپ کو سلام، تمہیں اب تک نہیں پتا چلا جب تک میں اذان نہ پڑھوں وقت نہیں جاتا۔ خیر یہ چلے آئے، نماز سے بہت دیر پہلے مسجد کی صفوں پہ بیٹھ کیسے کیسے جیسے یہ جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ افطاری سے بہت پہلے مسجد کی صفوں پہ آ کے بیٹھ جاتے، جگہ مل لی، آ کے بیٹھ گئے وہاں
صفوں تسبیحات میں۔ بلال مقررہ وقت پہ اٹھے، اذان پڑھی، بلال کو الخستہ اذان سے اذان پڑھ کے اترا کہ اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے۔ اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے کو زیبا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ اندر سے نمازی نہیں نماز نکلی، اندر سے نمازی نہیں نماز نکلی۔ جملہ ایسا ہے چپ رہنا جرم بن جائے گا، نماز نکلی۔ رسول اصحاب کی صفوں سے گزر کے آئے، مصلی عبادت پہ نماز پڑھائی۔ رسول نے نماز پڑھانے کے بعد اپنی بیٹی کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ کے پلٹ کے علی کے چہرے کو دیکھ کے اپنی عبادت مکمل کی۔ میں گجرا والا والوں میرا جملہ کھا گیا تم۔ رسول نے تسبیح پڑھ کے پلٹ کے علی کے چہرے کو دیکھ کے اپنی عبادت مکمل کی۔ رسول سمجھا رہے تھے صحابیوں کے درمیان، علی ہے تو عبادت عبادت ہے، علی نہیں تو عبادت عبادت نہیں۔ جاگ کے جملہ سننا، رسول نے پلٹ کے علی کے چہرے کو دیکھ کے اپنی عبادت مکمل کی۔ اب کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہوئے، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہوئے، پیچھے سے دکھائی نہیں دیتے، وہ گھٹنوں کے بل ہوئے۔ اور کچھ تو ویسے ہی ایسے تھے کہ بیٹھے ہوئے بھی لگتے تھے جیسے کھڑے ہیں۔ صاحبان بات سمجھنا نا آپ نے، کچھ تو ویسے ہی ایسے تھے بیٹھے ہوئے بھی لگتے تھے جیسے کھڑے ہیں۔ کچھ سمجھ رہے تھے، میں جملہ آپ کہوں گا صاحبان عرفان کے لیے، بوالی رضا شاہ میں دعا لینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے رسول نے ہمیں دیکھا نہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی نے ہمیں دیکھا نہیں، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ حسنین کے نانا کو وہ بھی دکھائی دیتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں بھائی آپ نے ایسے ہی سنا تھا اس جملے کو، وہ بھی دکھائی دیتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ رسول نے نہ کسی کو خاطر میں لانا تھا، نہ رسول کسی کو خاطر میں لائے۔ رسول اٹھے، آپ کے مزاج کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، قبلہ تشریف رکھیے گا، جگہ مل جائے تو تشریف رکھے، میں جملہ آپ کی خاطر کہنے لگوں، بیٹھ جائے بھائی میرے بھائی۔ رسول اٹھے، اصحاب کی صفوں سے گزرے، گھر کی طرف چلے۔ جب ان کو پتا چل گیا کہ رسول بلانے والے نہیں، یہ رکے، آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج مباہلہ نہیں۔ رسول نے فرمایا مباہلہ تو ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمیں نہیں جانا۔ رسول نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونا، پھر بھی کہتے ہو ہمیں نہیں جانا؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونا؟ بات سمجھ میں آئی صاحب؟ بس ایک جملہ اور کہوں گا اور ممبر اپنے محسنوں کے حوالے۔ انہوں نے کہا جی اچھا وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پھر ہم نہیں جاتے۔ یہ چلے کہ رسول نے آواز دی سلمان، جی سرکار تم نے نہیں جانا، یہ سرخ خیمہ اٹھاؤ سر پہ رکھو، میدان مباہلہ میں لے جاؤ، یہ خیمہ لگاؤ، اور آج تم نے کائنات کو میرے صحابی کی صحیح تعریف بتانی، آج تم نے کائنات کو میرے صحابی کی صحیح تعریف بتانی۔ مولا کیسے؟ فرمایا تم ایک کام کرنا، تعریف کا پتہ چل جائے گا۔ سرکار کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جہاں سے حسنین نے گزرنا ہے اس رستے سے کانٹے ہٹا دو۔ نزاکتیں لطافتیں تو سمجھو نا، جس رستے سے حسنین نے گزرنا ہے اس رستے سے کانٹے ہٹا دو۔ جملہ ایک اور سنو اور میں ممبر دوں، پھر کبھی حاضر ہوا مکمل سنا دوں گا۔ خیمہ لگ گیا، اچھا نہیں میرے تو آدمی مجھ سے بہتر پڑھنے والے آپ کو بڑے اچھے انداز میں سنائیں گے۔ خیمہ لگ گیا، دروازہ کھلا، کاروان نور چلا، کاروان نور چلا۔ بس سن لو یہ کاروان نور کیسے چلا تو آپ سے اجازت، یہ کاروان نور چلا کیسے؟ پہلی بار ممبر سے یہ جملے دہرا رہا ہوں، میں نے پڑھے ہیں یہ جملے، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یہ مالک نے مجھے عطا کیا، یہ جملے سننا۔ یہ کارواں کیسے چلا؟ رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حسین چل رہے تھے۔ دکھ ہوا مجھے جملہ ضائع ہونے کا۔ رسول نے حسین کو، بھائی سن لو، جسے سمجھ نہیں آئی حدیث پڑھ دوں، الحسین منی وانا من الحسین۔ رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حسین چل رہے تھے۔ جو اب تک چپ بیٹھا ہے وہ بولنے کے لیے جملہ سن لے۔ حسن نے محمد کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، حسن نے محمد کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، لہذا حسین اپنی آنکھوں سے نیند بے توجہی بے نیازی ساری دیوار کے باہر پھینک کے
ہوئی تھی اور مدت کے بعد آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا ہے. کوئی محمد ابو طالب کی، مالک آپ کو سلامت رکھے، کوئی ابو محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا ہے. جملہ سنو، یہ کارواں چل رہا ہے حسن حسین اور رسول. اسے اگلی بات سنو، اس کے بعد کون ہے؟ شاہ جی رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی، رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی. پھر سن لو، رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی، پڑھ کے اٹھتی تو کسی کی نالین کے لیے جگہ بناتی. نہیں، رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی، پڑھ کے اٹھتی تو کسی کی نالین کے لیے جگہ بناتی. پھر سنو، رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی، پڑھ کے اٹھتی تو کسی کی نالین کے لیے جگہ بناتی. پھر سن لو، رسالت کی نالین زمین پہ پڑتی، پڑھ کے اٹھتی، کسی کی نالین کے لیے جگہ بناتی. رسول گزر جاتے، اس رسالت کی نالین کی بنائی ہوئی جگہ میں کسی ملکہ عصمت کی نالین کا نقش آ کے ابھی اٹھتا تھا کہ ولایت اس نقش کو اپنے قدم سے چھپا لیتی. ولایت اس نقش کو اپنے نقش سے چھپا لیتی. وہ جس کی نالین کے نقش کو، جس کی نالین کے نقش کو، یہ کوئی ایمیں نہیں کھیڑ ہوئی. قرآن دی آیت ہے وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. قرآن چلا پہ آنا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، جناب محمد مصطفیٰ کے قدم کے اوپر جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا قدم. زمین جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کا قدم نہ دیکھے، اور آسمان جو ہے وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا کا قدم نہ دیکھے، اور جناب فاطمہ الزہرا کے قدم کے اوپر جناب مصطفیٰ کا قدم. کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری. یہ قرآن کی آیت ایسے آئی. کیا بات. وہ جس کی نالین کے نقش، جس کی نالین کے نقش کو، ہاں نہیں کوئی بات، جس کی نالین کے نقش کو نبوت و ولایت چھپاتی رہی. اس کی بیٹی بازار سے گزر گئی. جس کی نالین کے نقش کو نبوت اور رسالت اپنے نقوش سے چھپاتی رہی. اس کی بیٹی بازار سے گزر گئی. دکھ ہوتا ہے. میں اپنے کچھ محسنوں کے لیے ایک جملہ دکھ ہوتا ہے مجھے جب لوگ اسی بی بی کے بابا کی ولایت مولوی سے پوچھ کے مانتے ہیں. نا یہ ظلم نہ کر، ایسے نہ کر، کسی کے دام میں نہ پھنس، کسی کا شکار نہ بن، کسی کے ہاتھ میں اپنی عاقبت نہ دے. کوئی تیرا بوجھ نہیں اٹھائے. قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. تمہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. وہ علی کی بیٹی بازار سے. اس زمانے میں بھی لوگ علی ولی اللہ پڑھتے ہوتے، تو علی کی بیٹی بازار جاتی. بابا تنویر امیر شاہ جی، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ کربلا میں شبیر کے قاتلوں میں اور بی بی کو بازار لے جانے والوں میں وہی لوگ تھے جو رسول پہ آ کے رکتے تھے، جن کا کلمہ، جن کی اذان، جن کی نماز ولایت سے خالی تھی.
ایسے رونے کا فائدہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ تمہاری آوازیں بہت بلند. ولی مطلق کی بیٹی کو رو, بازار سے گزری ہوئی بی بی کو نہ رو. مصائب کے سارے جملے میرے بعد میں آنے والے کہیں. مجھے شاید نہ آتا ہوں مصائب پڑھنا, لیکن سردہ ذکر پیش کرنے کے لیے, بی بی کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مباہلہ بھی گئی تھی, عیسائیوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی لے کے آیا ہے تو مباہلہ نہیں کرنا. وہ حیا تھا. اگر بازار میں آ گئی, علی کی بیٹی بازار سے گزری, طویل مصائب نہیں, بس ایک روایت سن لو. مانگنے آئے ہو, ہم بھی مانگنے آئے, آپ بھی مانگنے آئے, میرے بعد پڑھنے والے, مجھ سے پہلے پڑھنے والے سب در یوزہ گر ہیں, در ابو ذر ہیں, یہیں سے مانگتے ہیں. جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی کی بڑی بیٹی, بڑی بڑی بڑا مقام ہے بی بی, ہم نہیں پڑھ سکتے. بس بی بی بازار میں آئی, بازار سے پہنچی تو جہاں ہجوم ہو نا زیادہ, جہاں بھیڑ زیادہ, جہاں رش زیادہ, آپ جانتے ہیں وہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں نا مانگنے والے. علی کی بیٹی بازار میں پہنچی, اور میں نے دمشق کی تاریخ پڑھی ہے بڑی قریب سے. علی کی بیٹی کی آمد سے زیادہ بازار شام میں کبھی رش ہوا ہی نہیں. علی کی بیٹی بازار میں پہنچی تو ایک اندھا بھکاری مانگنے آ گیا. سوال سنو گے, سوال سمجھ میں آ گیا تو ماتم کرے گا. یہ اندھا بھکاری مانگنے آیا, علی کی بیٹی بازار میں تھی, آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مرحبا, جیو. آوازیں پیاری نہ کرنا, ہاتھ نہ بچانا. یہ آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے. میری پاک مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد سائل سے کہہ سوال پھر کرے. سائل سے کہہ سوال پھر کرے. سائل نے پھر کہا, اور تیری بلند ہونے والی آواز سیدہ قبول فرمائے. یہ آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں سجاد سائل سے کہے کہ ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کرتے ہیں, اگر محسوس نہ کرے تو سوال پھر کرے. میرے مولا نے جب تیسری بار کہا نا سائل سوال کر, تو سائل آواز دے کے کہتا ہے یہ بار بار سوال کیوں سنتے ہو؟ میرے مولا آواز دے کے کہتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ ہم نے مدت کے بعد تیرے مشکل کشا کا نام ایسے سنا ہے. مدت کے بعد تیرے مشکل کشا کا نام ایسے سنا ہے. جسے رونا نہیں آ رہا نا وہ سر چکائے, پاک مخدومہ سے آنسوؤں کی خیرات مانگے. مدت کے بعد ہم نے تیرے مشکل کشا کا نام ایسے سنا ہے. اس نے تیسری بار سوال کیا, مولا فرماتے ہیں ہم تجھے ایسے عطا کریں گے تجھے مدینے کا مشکل کشا یاد آئے گا. جب اس نے تیسری بار کہا نا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے, عدد اور میری پاک مخدومہ آواز دے کے کہتی سجاد سائل سے کہے وہ بازار کے شروع میں, بازار کے دروازے پہ میرا ناکا کھڑا ہے, یہ کسی سہارے سے وہاں پہنچے جہاں سے میرا ناکا قدم اٹھائے یہ خزانے سمیٹتا جائے. اور گجرانوالہ والو اللہ جانے یہ نابینا بھکاری کس سہارے پہ وہاں پہنچا جہاں علی کی بیٹی کا ناکا کھڑا تھا. یہ زمین پہ بیٹھ گیا, بی بی کے ناکے نے ابھی تیسرا قدم اٹھایا تھا. یہ آواز دے کے کہتا بس میرا جی بھر گیا, میری نسلیں کھائیں ختم نہیں ہوتا. ماتم کرنا, ہاتھ سینے پہ رکھ, میری نسلیں کھائیں ختم نہیں ہوتا. یہ جھولی بھر کے موالی رضا وہاں آیا جہاں سید الساجدین کھڑے تھے, قریب آ کے کہتا مل تو بڑھا گیا ہے لیکن دینے والے تیرا وعدہ تھا ہم ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے کا مشکل کشا عطا کرتا تھا. وہ مدینے کا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا, نابینا بھکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا. مولا فرماتے یہ جو دینار تیری جھولی میں پڑے ان میں سے ایک دینار اٹھا آنکھوں پہ لگا, اگر آنکھیں نہ ملے مجھے مدینے کے مشکل کشا کا وارث نہ کہنا. اور جس نے ماتم کرنا وہ جملہ سنے, اس نے دینار اٹھایا ابھی اپنی آنکھوں پہ لگایا تھا, سید الساجدین کی آواز آئی, یقیناً آنکھیں مل گئی لیکن بازار میں نظریں اٹھانا نہ, بازار میں آنکھیں اٹھانا نہ. یہ آواز دے کے کہتا
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ